اتنی زخمی تھی حسین کی اماں، پہلو پہ ہاتھ رکھتی تھی، سکینہ کبھی دایاں پہلو پکڑتی کبھی بایاں پہلو پکڑتی۔ اچھا اگر برداشت کر سکو تو ایک جملہ اور پڑھوں، میں یہ جملہ اس ڈر سے پڑھنے لگا ہوں، تمہیں آج تک اس جملے کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ جملہ تم نے سنا ہے، اتنا سنا ہے تم نے، تمہارے ذہنوں میں جملہ ہے، لیکن میں ممبر پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تمہیں جملے کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ کیا بتایا ہے تمہیں ذاکروں نے؟ تمہیں یہ سنایا ہے کہ حسین کی بیٹی آج تک کرتے میں دفن ہے، یہی بتایا۔ اسی درد پہ ذاکروں نے بند پڑھے، نوحے پڑھے کہ سجاد نے بہن کرتے میں دفنائی۔ تم سن سن کے بے ہوش ہو گئے۔ کیا سمجھا تم نے؟ ہمارا مولا سجاد سفر میں تھا، غربت تھی، اس وجہ سے بہن کو کفن نہیں دیا۔ پنڈی بھٹیاں کی در و دیوار بھی چیخے تو میں جملہ پڑھوں، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ ذاکر اہل بیت نے دوسرا درد کہا، میں ایک درد اگر تم برداشت کر گئے تو عابد بھائی میں دوسرا درد پڑھوں گا اگر پنڈی بھٹیاں پہلا درد برداشت کر گیا۔ سجاد نے بہن کرتے میں کیوں دفنائی؟ کس وجہ سے دفنائی؟ امام تھا جس کے بابے کا لباس جنت سے آ گیا تھا، وہ بہن کا کفن جنت سے نہیں منگوا سکتا تھا۔ میں کھول کے جملہ پڑھوں گا تو یہاں مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھیں گے۔ میں چھپا کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، اشارہ کرنے لگا ہوں۔ 10 محرم کو ماتمی کرتا ہے زنجیر کا ماتم، ماتم کرنے کے بعد ماتمی جلدی سے قمیض پہن لیتا ہے، سارا دن ماتمی رہتا ہے حلقے میں، شام کو ماتمی گھر آتا ہے، بہنوں نے کرنے ہوتے ہیں بھائی کے زخم صاف، ماں قریب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، رو کے دی قمیض آہستہ اتارنا، تیرے زخم بڑے گہرے ہیں، تیری قمیض تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے۔ اللہ جانے وہ بندہ شیعہ نہ ہو جو ماتم نہ کر سکے، جس نے 4 گھنٹے قمیض پہنی ہو اس کی قمیض تو نہیں اترتی، جس نے 1 سال کرتا پہنا ہو۔ ادھر سکینہ کا جنازہ تیار ہوا، زینب کی آواز آئی، سجاد بہن کرتے میں دفنا دے، اور بڑی زخم ہے، ماتم کر جو حسین کی ماں کون ہے، بڑی زخمی ہے حسین، بڑی زخمی ہے حسین کی بیٹی۔ کس کس بطول کے درد پڑھوں، کس کس بطول کی شہادت پڑھوں؟ یہ میرے بدے ہاتھ، شبیر کا ذاکر سمجھو، غریب کا ماتمی سمجھو، سید جتنے بیٹھے ہو، جس بندے نے گھر تک رونا ہے، جس بندے نے پوری رات آج بستر پہ رونا ہے، پنڈی بھٹیاں والوں مجھے اجازت دو میں اگلا درد پڑھوں، جس کا اشارہ مجھے میرے بھائی ذاکر اہل بیت نے کیا ہے۔ اس نے کہا حسین کی بیٹی صرف کرتے میں تو نہیں تھی، حسین کی بیٹی کی تو رسیاں بھی ساتھ تھیں۔ سر پہ قرآن رکھ، میں سر پہ قرآن رکھتا ہوں، پنڈی بھٹیاں کے اس امام بارگاہ میں کھڑا ہو کے درد کی وجہ پڑھوں، تو صرف ماتم کر۔ میں منبر پہ وعدہ کرتا ہوں شبیر کی ماں کی عزت کی قسم دے کے، یہ درد وہ ہے جو آج تک سیدوں کے دل میں چھپا ہے۔ 12واں آج بھی اس درد کو لے کے پردے میں رو رہا ہے۔ تمہیں ذاکروں نے بتایا کہ حسین کی بیٹی کی رسیاں نہیں کھلی تھی، سر پہ قرآن رکھ کے بتا۔ ابھی 25 رجب کو جس کی شہادت منائے گا وہ 14 سال کا قیدی تھا، اس کے لوہے کے زیور کھل گئے، سکینہ کی رسیاں کیوں نہیں کھلی؟ سیدوں کی یہ پہلا جنازہ ہے جو رسیوں میں گیا، ہر کوئی قیدی تھا، کوئی جنازہ رسیوں میں نہیں گیا، پھر اس معصومہ کا جنازہ رسیوں میں کیوں گیا ہے؟ تو ماتم کر نہ کر، شام والی ملکہ جانے، مجھے غریب کی عزت کی قسم ہے۔ ایک بندے نے میرے 7ویں امام سے پوچھا، اس کا بغداد کا قیدی مجھے بتا تیرے دادا سجاد نے اپنی بہن کی رسیاں کیوں نہیں کھولی تھی؟ موسیٰ کاظم کا سر دیوار پہ آیا، آواز آئی میرا سلام اس معصومہ پہ جس کے ہاتھوں کے جوڑ ٹوٹ گئے تھے، جس کی کلائیوں کے جوڑ سلامت نہیں تھے۔ اس نے کہا رسیاں کیوں نہیں کھولی؟ امام رو کے کہتے اگر سجاد کھول دیتے سکینہ کی لاش ایسے بکھر جاتی جیسے قاسم کی لاش کربلا میں۔ حسین
मातम हुस्न